حضرت علی اکبر کی شہادت۔ حضرت عباس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھائی بھتیجا وغیرہ نہ رہا جو لڑائی کے میدان میں جائے۔ صرف آپ کے 3 صاحبزادے حضرت اکبر علی، ان سے چھوٹے حضرت زین العابدین عابد جو بیمار تھے، تیسرے علی اصغر جو شیرخوار تھے۔ حضرت امام حسین نے میدان میں جانا چاہا تو حضرت علی اکبر جو اس وقت 22 سال کے تھے تڑپ گئے اور دوڑ کر آپ کے پاؤں کو لپٹ گئے اور کہا، ابا جان یہ کیا کرتے ہو؟ میں تو زندہ ہی مر جاؤں گا اور آپ کو نہ دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ وقت نہ دکھائے کہ آپ میرے سامنے شہید ہوں اور میں بے باپ کا ہو جاؤں اور یتیمی کا داغ اٹھاؤں۔ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے کہ پہلے میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اے جان میرے دل کی، باپ کا بیٹے کے سامنے مرنا اچھا ہوتا ہے اور تم باپ کے سامنے مرنا چاہتے ہو؟ اچھا، تم اپنی والدہ سے اجازت لے لو کہ انہوں نے تمہیں بڑی محبت سے پالا ہے۔ پھر وہ اپنی والدہ کی خدمت میں آئے اور اجازت چاہی۔ آپ کی والدہ حضرت شہر بانو نے فرمایا، اے جان ماں کے کلیجے کی، اے ماں کے آنکھوں کے چند، تمہارے ابا جان کے بعد تم کو اپنی زندگی کا سہارا سمجھتی تھی، لیکن میں صبر کرتی ہوں اور اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ اچھا بیٹا جاؤ اور دین محمدی کی حفاظت میں قربان ہو جاؤ۔ میں صبر میں حضرت حاضرہ والدہ حضرت اسماعیل سے کم نہیں ہوں گی۔ المختصر، حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھ سے ان کے بدن پر ہتھیار لگائے اور حضرت علی کا پٹا ان کی کمر میں اور ایک بڑے تیز گھوڑے پر ان کو سوار کیا۔ اس وقت ان کی چاروں طرف ان کی والدہ شہر بانو اور پھوپھیاں حضرت زینب و کلثوم اور بہنیں سب کھڑی رو رہی تھی۔ حضرت امام حسین الگ تڑپ رہے تھے۔ حضرت علی اکبر لڑائی کے میدان میں آئے۔ ابن سعد نے کہا، اے فوجیوں خبردار ہو جاؤ، یہ حسین کا بیٹا اور علی کا پوتا ہے، بس یہی ایک جوان باقی ہے، ہمت کر کے اس کو مار لو۔ اور حضرت علی اکبر نے دیکھا کہ یہ ظالم کسی نصیحت کو نہیں مانتے تو جوانمردی کے کمال سے دشمن کی فوج میں گھس گئے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے امام حسین کے پاس آئے اور کہا، ابا جان پیاس نے تباہ کر دیا، اگر تھوڑا سا پانی حلق کو ترک کرنے مل جاتا تو میں ان ظالموں کو دکھلاتا کہ حسینی خون اور تلوار کیا کیا جوہر رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے صبر کر لو، اللہ کے حکم پر راضی ہو۔ وہ پھر میدان میں آئے۔ کوئی بات ان ظالموں نے نہ سنی اور حضرت علی اکبر پھر بڑی دلیری سے لڑے اور پھر خیمے میں آئے اور سب کو زبان کے کانٹے دکھائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے دل کے ٹکڑے اور میری آنکھوں کے نور، اب وقت قریب ہے کہ تم کوثر کے پانی سے پیاس بجھاؤ گے۔ اور وہ پھر میدان میں آئے اور دشمنوں کی لاشوں پر لاشیں ڈال دیں۔ آخر بھوک و پیاس کے مارے ہوئے تھے، زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑے اور آواز دی، اے ابا جان میری خبر لیجیے۔ اور ان کو خیمہ میں لے آئے اور ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ انہوں نے آنکھ کھولی اور کہا، ابا جان مت گھبرائیے، میں تو زندہ ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حوریں سامنے کھڑی ہے اور حضرت نانا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے 2 پیالے لیے ہوئے ہیں، ایک مجھ کو دیا اور فرماتے ہیں کہ دوسرا پیالہ اپنے نور عین حسین کو دوں گا، اب تمہارے بعد وہ بھی آنے والا ہے۔ یہ فرما کر ان کی روح مبارک جنت الفردوس کو روانہ ہوئی۔ اللہ اللہ، وہ کیسی مصیبت کا وقت تھا کہ شہزادیوں کے یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ اب آپ بھی ہم سے جدا ہونے والے ہیں، اب ہم کس کے سائے میں رہیں گے اور ہم کو کیا کیا دکھ اٹھانے پڑیں گے۔ آپ نے سب کو صبر کرنے کے ثواب اور درجے بتلائے ہیں اور ہر طرح کی تسلی دی۔ اپنی بیٹی سکینہ کو گلے لگایا اور بہنوں کے سروں پر ہاتھ مبارک پھیر کر فرمایا، پیاری بہنوں، تم میری اس پیاری بیٹی پر خفا نہ ہونا، یتیم کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اے پیاری بہنوں اور گھر والوں، میں نے جیتے جی تم سب کو خدا کے سپرد کیا، وہ تم کو مدینہ میں پہنچا دے گا اور میری جدائی کے غم میں آنکھوں سے رو لینا مگر سر اور سینہ نہ پیٹنا، زبان سے اللہ کی شکایت نہ کرنا کہ صبر جمیل کا مرتبہ پاؤ۔
حضرت علی اصغر کی شہادت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد خیمہ سے باہر تشریف لائے تو خیمہ سے رونے کی آواز آئی۔ آپ پھر خیمہ میں آئے اور فرمایا، اے آل رسول، کیا کوئی اور صدمہ پہنچا؟ کہا گیا، علی اصغر کا پیاس کی تیزی سے آخری دم ہے۔ آپ نے فرمایا، لاؤ میں اس کو لے کر جاؤں، شاید بچہ سمجھ کر اس کو ایک گھونٹ پانی دے دے۔ آپ لے گئے اور ان سے فرمایا کہ یہ بچہ دودھ پیتا ہے، بھوک پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے، اگر اس کو ایک گھونٹ پانی دے دو تو اس کی جان بچ جائے، اگر میں تمہارا خطاوار ہوں مگر یہ بچہ تو بے خطا ہے، اس پر تو رحم کرو۔ انہوں نے کہا، جب تک یزید کے بیعت نہ کرو گے تم کو اور تمہارے بچوں کا پانی نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا، تم ہی بتلاؤ کہ جو شخص دین کی باتوں میں بدلنا چاہتا ہے میں اس کی بیعت کیسے کروں؟ یہی بات ہو رہی تھی کہ حرملہ ظالم نے تیر مارا اور وہ علی اصغر کے حلق میں گھس گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ آپ ان کو خیمہ میں لے آئے اور فرمایا، لو یہ بیٹا بھی داغ جدائی دے گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیتیں۔ لکھا ہے، حضرت امام حسین کے صاحبزادے حضرت عابد بیمار کے سوا جن کی عمر 18 برس کی تھی اور کوئی مرد باقی نہ بچا، آپ اس وقت شہزادیوں کی طرف سے بہت بے چین ہوئے کہ افسوس دنیا میں کوئی آدمی اس وقت ان کے سر پر نہ رہا اور صاحبزادیوں کی یہ حالت، لیکن ایسی آفت کے وقت میں صبر کرنا اور خدا کے حکم سے راضی رہنا انہیں مقبولان الہی کا کام تھا۔ حضرت عابد بیمار نیزہ ہاتھ میں لے کر ہانپتے کانپتے میدان میں پہنچ گئے۔ آپ ان کو خیمہ میں لائے اور فرمایا، اللہ اللہ، اے بیٹے، کیا اولاد رسول دنیا سے ختم ہی ہو جائیں گی؟ اے میری آنکھوں کے نور، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ پاک ذات میری نسل قیامت تک جاری رکھے۔ اے بیٹے، صبر اختیار کرو، ابھی تم کو بڑے بڑے حالات دیکھنے ہیں، ہمت نہ ہارنا، شریعت محمدی پر مضبوطی سے چلنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی الوداع۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وصیت کر چکے تو حضرت عابد کی آنکھوں کو بوسہ دیا اور چھاتی سے لگایا اور سب کنبہ کو گلے لگا کر پیار کیا۔ سب شہزادیاں لپٹ لپٹ کر بے قراری سے رونے لگیں۔ آپ نے لڑائی کے ہتھیار اپنے بدن پر لگائے اور تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی اور دل گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان جنگ کی طرف رخ کیا تو سب شہزادیاں بے قرار ہو کر کہنے لگیں کہ آپ اس خوفناک جنگل اور دشمنوں کی فوج میں ہم کو کس پر چھوڑ جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے اولاد رسول، صبر کو مضبوط پکڑو، یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے، خبردار ہو جاؤ، اپنی ثابت قدمی میں فرق نہ آنے دو، اللہ کے حکم پر راضی رہو اور میں تم کو اللہ ہی کے سپرد کرتا ہوں، وہی تمہارا مددگار ہے۔ یہ تسلی دے کر آپ لڑائی کے میدان میں آئے اور نیزہ زمین پر کھڑا کر کے عربی لوگوں کی عادت کے موافق جوش مردانگی سے اپنی خاندانی شرافت اور عزت کا بیان فرمایا۔ خاندانی شرافت اور عزت بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، اے اللہ و رسول کے ماننے والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول سے شرم کرو، دیکھو قیامت کی گرمی بہت تیز ہوں گی اور کوثر کی نہر ہمارے اختیار میں ہوں گی، ذرا سوچو تو، کیا میں خود ہی آیا ہوں؟ تم لوگوں نے مجھ کو بلایا اور یہ مزہ چکھایا کہ میری اولاد اور مجھ کو پانی سے ترسایا اور سب کو مچھلی کی طرح تڑپایا، میرے بیٹے، بھائی، یار، دوست، سب کو ذبح کر ڈالا اور مجھے مارنے پر تیار ہو۔ اگر یہ مارنا ملک کے لیے ہے تو مجھے ملک سے کچھ واسطہ نہیں، میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا اور تھوڑا سا پانی دے دو کہ میرے بچوں کے حلق تر ہو جائے۔ یہ درد بھری باتیں سن کر ان کے دلوں میں کچھ اثر ہوا کہ عمرو بن سعد اور شمر وغیرہ ظالموں نے سب کو ڈانٹا کہ خبردار، ان کی بات مت سنو اور ان کو مہلت نہ دو، اور آپ سے کہا، اے علی کے بیٹے، چپ ہو جاؤ، بات مت بڑھاؤ، بڑائی کو دماغ سے نکالو، جب تک یزید کے بیعت نہ کرو گے اور اس کو خلیفہ نہ مانو گے پانی نہیں ملے گا اور نہ کہیں جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر ان ظالموں نے آپ پر 15,000 تیر چلائے مگر خدا کی قدرت، آپ کو ایک بھی تیر نہ لگا اور آپ نے مردانگی کے جوش میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر مار کر ایک ایسا حملہ ان پر کیا کہ سینکڑوں ظالم قتل ہو گئے، یزیدی فوج میں زلزلہ پڑ گیا، پیاس کی تیزی سے آپ کا
حلق سوکھ گیا۔ آپ نے اس وقت دریا پار جانے کا ارادہ کیا اور اپنی تلوار ذوالفقار کھینچی اور گھوڑے کو دریا کی طرف روانہ کیا۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے صاحبِ ذوالفقار! 20,000 کے لشکروں کو چیرتے کاٹتے دریا پر پہنچے، اور کیا کمال رکھتا تھا آپ کا گھوڑا! دلدل کہ بجلی کی طرح دم میں دریا پر جا چمکا۔ آپ نے گھوڑے کو دریا میں ڈالا اور ایک چلو بھر پانی پینے کو اٹھایا کہ ایک ظالم نے دھوکہ دیا کہ تم پانی پیتے ہو، ادھر خیمہ لوٹ رہا ہے۔ یہ خبر وحشت بھری سن کر غیرت کی وجہ سے آپ نے پانی گرا دیا اور ایک دم دشمن کو مارتے کاٹتے خیمہ میں آئے۔ معلوم ہوا کہ دشمن نے دھوکہ دیا تھا۔ اللہ اکبر! اے اللہ! تیری قدرت کمال! تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ دنیا کے پانی سے شہزادہ کونین حضرت امام حسین کا روزہ نہ کھلے۔ دریا پر جانے اور آنے میں آپ نے 400 ظالموں کو قتل کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمہ شریف میں آ کر دیکھا کہ سب شہزادیاں بے قراری سے رو رہی ہیں۔ آپ نے سب کو گلے سے لگایا اور فرمایا: اے اولاد رسول! بس یہ آخری دیدار ہے، تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت شہر بانو تڑپ گئی اور کہا: اے میرے غمخوار! گو دنیا کے لحاظ سے میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، لیکن بے وطن اور بے کس ہوں۔ آپ کی بیٹیوں اور بہنیں تو اولاد رسول ہیں، ممکن ہے لوگ ان کی عزت کا لحاظ کریں گے، اور میرا لحاظ کون کرے گا؟ اس وقت آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا: خداوند کریم! تو میری عزت کی حفاظت کر۔ پھر حضرت شہر بانو نے فرمایا: تم یہ غم نہ کرو، میں اللہ کے دین کی حفاظت میں جان دے رہا ہوں، وہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ فرما کر آپ پھر میدان میں آئے۔ ابن سعد اور شمر وغیرہ فوجی افسروں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اے فوجیوں، ہمت کرو اور ہر طرف سے گھیر لو اور جھگڑا ختم کرو۔ بس ان کتوں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ آپ بڑی دلیری سے ان کو مارتے کاٹتے رہے اور 3 دن رات کے بھوکے پیاسے اور غموں کے مارے ہوئے تھے۔ کہاں تک اتنی فوج سے لڑتے؟ آہ! ہزار آہ! بلکہ بے شمار آہ! کہ سردار جنت ساقی کوثر پر ان کتوں نے تیر اور نیزوں اور تلواروں کو مہ برسایا۔ آپ کا وہ نازک بدن جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھا، زخموں سے چھلنی بنا دیا۔ ایک ایک زخم پر 100 کاری زخم لگے اور ایک تیر آپ کا پیشانی مبارک پر ایسا لگا کہ خون پیشانی سے اچھلا، جس سے آپ کی تمام چہرہ مبارک رنگا گیا اور آپ کمزوری کی وجہ سے گر پڑے۔ آپ گھوڑے سے گر پڑے۔ آپ نے فرمایا: تو کون ہے؟ کہا: شمر ہوں۔ آپ نے اس کے دونوں دانت لبوں سے باہر نکلے دیکھے اور کوڑ کے داغ اس کے ناپاک سینے پر دیکھے تو فرمایا: سچ ارشاد فرمایا تھا میرے نانا جان نے کہ بیٹے حسین، تیرا قاتل کوڑی کتا ہوگا۔ بس وہ کوڑی کتا تو ہی ہے۔ اے شمر! میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم میری داہنی طرف کھڑے ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بائیں طرف کھڑے ہیں اور افسوس سے ہاتھ مل رہے ہیں۔ اے شمر! میں نے ظہر کی نماز کا وقت پایا، ذرا چھاتی سے اتر جا اور آخری نماز پڑھ لینے دے۔ شمر ظالم آپ کے سینہ پاک سے ہٹا۔ آپ نے ظہر کے فرضوں کی نیت باندھی اور جب آپ نے سجدہ کے لیے سر مبارک جھکایا تو شمر ظالم نے سر مبارک کو جدا کر دیا۔ اللہ اکبر! شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اللہ کے عاشق تھے اور کس قدر اللہ کے حکم کی عظمت اور عزت آپ کے دل میں تھی، اور کس قدر نماز پڑھنے کا شوق تھا کہ زخموں سے چور ہیں مگر نماز پڑھتے ہوئے عین سجدہ کی حالت میں آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں جلوہ افروز ہوئی۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے مقبول اور پیارے بندوں کے حالات پڑھنے اور سننے کی غرض سے یہ ہے کہ حالات سے نصیحت حاصل کی جائے، ان کا صبر و شکر کرنا اور دین کے کاموں میں مضبوط رہنا اور ہر حال میں اللہ و رسول کے تابعداری کرنا، 5 وقت پر نماز پڑھنا، غم ہو، خوشی ہو، سفر ہو یا وطن، بیماری ہو، تنگ دستی ہو، کسی حال میں نماز قضا نہ ہونے دینا، کسی حال میں نماز قضا نہ ہونے دینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہزادیوں کے حالات پاکیزہ سے ہر مسلمان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں نیک نامی، عزت اور جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح
کافروں اور ظالموں اور فاسقوں کے حالات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ کفر و شرک اور ظلم و ستم اور بے رحمی وغیرہ برے کاموں سے بچنا اللہ کی رضامندی اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔